دجال جس شخصیت کا نام ہے، اس کو بھی بڑی زبردست طاقتیں ملیں گی، جیسا کہ آپ ابھی سن چکے، لیکن یہ ان طاقتوں کا استعمال ساری انسانیت کو گمراہ کرنے میں، فریب و دھوکہ دینے میں، چالیں چلنے میں استعمال کرے گا. The greatest deceptor in the world, in the entire human history. اور یہ آئے گا ہی اس وقت جب کے زمانے میں پوری دنیا میں دھوکہ دینے اور جھوٹ کا رواج ہوتا ہے. پورا میڈیا، پوری صحافت، پوری سیاست، کاروبار، بین الاقوامی تعلقات، بلکہ ایک فرد کے دوسرے فرد سے تعلق جو اس وقت ہے، چند کو چھوڑ کر اکثر و بیشتر دھوکے کی بنیاد پر تعلقات ہیں، اغراض کی بنیاد پر تعلقات. اس لیے اس کا نام دجال رکھا. پتہ ہی چلا کہ پہچان اس کو جو طاقت ملے گی اس سے نہ کرنا، اس طاقت کا جس طرح وہ استعمال کرے گا اس سے اس کو پہچاننا. ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت اچھے لوگ بھی بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ان کے پاس ہو اور وہ اس ٹیکنالوجی کو انسانیت کے بھلے کے لیے استعمال کرے، لیکن یہ دجال خدا کی دی ہوئی ہر طاقت کو یہ عجیب و غریب شیطانی منصوبوں کی تکمیل کے لیے اس کو استعمال کرے گا. آپ کو یاد ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب وہ تمام نعمتیں عطا فرمائی اور ایک دن انہوں نے پورا اپنی جو کچھ بھی ان کو ہتھیار اور اسلحے اور لشکر اور جن اور پرندے کیا کیا ان کو عطا ہوا تھا، تو جب ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کو ان تمام چیزوں پر نظر پڑی تو ان کا سر جھک گیا اور کہنے لگے ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم. سورہ نمل میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے. سلیمان علیہ السلام کی زبان سے اس وقت سراپا شکر ہو کر یہ نکلا تھا، میرے پروردگار یہ اسی کی مہربانی ہے، مجھے وہ جانچتا ہے یہ سب دے کر کہ میں اس کے گن گاتا ہوں یا میں ناشکرہ بندہ بنتا ہوں، کیا کرتا ہوں. یہ ساری طاقت کا نظارہ دیکھ کر میرے دل میں جذبات غرور و تکبر کے پیدا ہوتے ہیں یا بندگی اور شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. دجال اپنے کرشموں کو جو اقتدار اس کو ملا ہے وہ اللہ کا باغی بننے اور دوسروں کو بنانے میں استعمال کرتا ہے. اس کا یہی مطالبہ ہوگا زبان قال سے اور زبان حال سے کہ میری مانو اور کسی کی مت مانو، نہ اللہ کی، نہ رسول کی، نہ قرآن کی. شاید وہ بات مکمل ہونے سے رہ گئی جو میں نے کہی تھی کہ جن انسانوں کے اندر روحانیت تھوڑی بہت باقی ہوگی ان کی روحانیت بھی ختم کرنے والے ویکسین تیار ہیں. ان باتوں کو آپ کانسپریسی تھیوریز کہہ کے ٹالنے کی عادت چھوڑ دیجیے، راہ اعتدال اختیار کیجیے. جو کانسپریسی ہو رہی ہے اب اس کو جانیے، اس کو سمجھیے، اس کا اپنے گھروں میں مذاکرہ کیجیے، اس سے واقف ہوئیے. ایک صحابی بڑی پیاری بات کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میرے سارے دوسرے ساتھی تو اللہ کے رسول سے خیر معلوم کرتے، بھلائی کے راستے، اور میں اللہ کے رسول سے شر کے بارے میں سوالات کرتا تھا، پوچھتا تھا. اور وجہ یہ تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ اگر ہم نے شر کو پہچان لیا تو ہم محفوظ ہیں. تو اس دور میں اب علماء کی
بڑی ذمہ داری بڑھ گئی اور میں اس حوالے سے بہت گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خدا را اس زمانے کے شرور فتن اور آنے والے چیلنجز اور بالخصوص فتنہ دجال یاجوج و ماجوج ان حقائق سے اب تفصیلی واقفیت حاصل کریں. اب روایتی قسم کی فہم سے کام نہیں چلے گا اور امت میں اس فہم کو اس سمجھداری کو عام کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرما چکے ہیں کہ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے. اس میں یہ بات آپ نے فرمائی ہے کہ جو شخص دجال کے پاس آئے گا اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ مومن ہے، یعنی میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، مجھے دجال کے پاس جا کر کتنا نقصان ہوگا، لیکن ہوگا یہ کہ ملاقات ہوتے ہی وہ شبہات اور شکوک میں مبتلا ہو جائے گا. دجال سے ملاقات ہوتے ہی شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے اور پھر وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے والا بن جائے گا. اللہ اکبر. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں بہت کھل کر کہوں یا لوگوں کی برداشت کا خیال کر کے پوری طرح کھل کر نہ کہوں. اس وقت ہمارے بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو بڑے دیکھنے میں دانشور نظر آتے ہیں، ڈگریاں ہیں، لیکن کاش کہ وہ خود سمجھ لیتے کہ فتنہ دجال سے وہ متاثر ہیں. اور ایسے لوگوں کی باتوں سے مغرور ہونے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تک فرمایا ہے کہ انس راوی ہیں حدیث کے کہ دجال سے دور رہنا، دجال کے قریب مت جائے وہ شخص اس کے بارے میں سنے. لوگوں کے دلوں کو متاثر کرنے اور ان کی فکر کو، عقل کو متاثر کرنے اور ان کو اپنی طرف مائل کر لینے کی غیر معمولی صلاحیت اس میں ہے. یہاں تک کہ جو لوگ ذرا دجال سے دور رہنا چاہیں گے اور اپنے گھر والوں کو دور رکھنا چاہیں گے، وہ عورتوں کو خاص طور پر گھروں میں رہنے کی تاکید کریں گے، بندوبست کریں گے کہ وہ گھروں میں رہیں. اب اپنی ماؤں سے کہیں گے کہ باہر مت نکلیں، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے کہیں گے، حدیث میں الفاظ ہیں، اپنی چچی خالہ اور پھوپھی سے کہیں گے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے اندر بہت زیادہ تأثر کی کیفیت پائی جائے گی. اور یہ تک حدیث میں آ گیا کہ زیادہ جو دجال سے متاثر ہونے والا طبقہ ہوگا وہ عورتوں کا طبقہ ہوگا.